آقا علیہ السلام کا فرمان سنو. حضور نے فرمایا دسترخوان لینے دے, کھانا کھانا سے باندھے دے, جی یا اللہ. فرمایا اے دیکھو قرآن جو ہے میرے رب کا دسترخوان. جیڑا تو دل کرے کھاؤ, ایک سورت پڑھو, ایک آیات پڑھو, ایک رکوع پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. اور دوسری گل یہ گا تو دوسروں کی محبت نہیں کی قرآن کا. انہوں کو تاں انہوں کو موقع ملے کہ اصل قرآن نے نال کتنا پیار کی دے. یاد رکھو مفسرین یہ بھی حوالے کتابت نے لکھے جائے بندے نے عالم دین دی بیسی کی دی, عالم دین کو مندے کرنے خالی کرنے وہ کو نراز کی دے حق دے ہونے کے باوجود اینا کرنا حق مفسرین لکھنے بندہ مر بندے مرم کو بات انہیں قبر خدائے قبر کھود کے بر لکھائے. کیا کروں فرمایا جیڑا بندہ عالم دین میں مذاق اڑے نہ ہوسی مرم تو بعد انہوں منہ کعبے والا پاسے کہنا ہوسی. دوسری گال فرمائیے مفسرین نے لکھے فرمایا جیڑا بندہ عالم دین میں مذاق اڑے نہ ہوسی. یاد ہے کہ نہیں جیڑا بندہ اتنا بیٹھے اپنی مرضی نہ نہیں ایک دور سے شروع بات جنر پڑے ہیں انہوں نے واقعہ پیش ہے. فرمایا کہ انہوں نے کیا کی تھے جیڑا بندہ عالم دین میں مذاق اڑے تھے لیکن ہے جتنی تمہاری عمر ہے تجربہ کیا ہے. تجربہ کیا ہے یہ ضرور کرا تجربہ. جیڑا بندہ مذاق اڑے تھے انہیں اولاد کے بچوں کوئی عالم دین پیدا کوئی نہ دے سکے. رب تعالیٰ دین چاہیے سے کیونکہ وہ دین والے کی قدر نہیں کی تھی. تین وجہ قرآن کو چلایا گیا ایسا دنوں تو زخمی کیا گیا. اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہر موڑ کے اوپر ہر دور کے اندر ہر ظالم کے سامنے کھڑا تھی کہ اپنے جواب دیتے. آپ نے فرمایا اس سفیر کو واپس بھیجو. فرمایا جیڑے ملک کے اندر حضور جیڑے قرآن نے سے پیوں کی عزت ہے قرآن کے آمن کے پہلے پیوں کو منڈی اچھ بیچا دیتا ہے. قرآن کے آمن کے پہلے ماں کے گلے چرسی باقی گھسیٹا دیتا ہے. یعنی جیڑے قرآن نے ماں کی عزت کرتے ہیں جیڑے قرآن نے پیوں کی عزت دیتے ہیں اگر وہ قرآن کی عزت آج محفوظ نہیں تو بس ساری عزت بھی پوری کائنات کے محفوظ نہیں رہ سکتے. ایک بادشاہ انہیں ظالم ہے وہ ظلم کرے گا. ظالم جابر بادشاہ انہیں ایک کام کیا صرف سن کے لو ایک دکھنے جناب بڑا ظالم ہے مار گیا. لوگوں نے لکھا اللہ تعالیٰ نے مال فرمانے کا بخشش کو کہانی تھی مگر کیڑا کام کیتے تو دنیا نے کیڑا ظلم چلا پہنے کیتا تے حد ظلم کیتے میرے رب نے کو موت کی نکالی دیا. باقی ہاں بڑا ظالم میں پہاڑ کی چوٹی سے چڑھا پہاڑ کو تبان کے میں نیچے میرے نال اتنی فوج ہے اتنے سپاہی میں نیچے میں کہ اتنی فوج پورے ملک دے اندر میں جو چاہوں کر سکتا. اتنی اللہ نے ہم بادشاہی عطا فرمائی. بھائی سارے دل دے اندر ارادہ کیا کیتا ہے غور کریں گا. پھر میں نے اشارے لکھے جگہ حضور دی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہوں. حضور دی ذاتی خدمت وہ حضور دے دین کا کام کرے ان سمجھے میں حضور دی ذاتی خدمت. سبحان اللہ. میرے قرآن حدیث سے جیڑی گل کہے میں یہ ثبوت قرآن چ میرے ساتھ حدیث چ میرے ساتھ بادشاہ نے ارادہ کیتے یاد ہے کاش میں حضور دے زمانے دے وچ ہوواں حضور دے دور دے وچ ہوواں. یہ ساری فوج گھر کے حضور دے قدموں دے اوپر بننا آقا یا سنو میں تمہاری مدد بھی کرے سا. یہ ساری فوج دین کا پہلا نمبر سے پر میں دین کی مدد کرنا سے تو پیش کرے سا تمہاری عزت کی حفاظت کرے سا. دل دے اندر صرف ارادہ کیتے نیکی نہیں کی تھی ارادہ کیتے دین کا کام کرنے. اگر میں حضور کے دور زندہ ہوں گا حضور کے دور خلافت کے اندر موجود ہوں گا میں ایک بھی ضرور کرا پر میں جب اقرار کیجیے پر میں مروں کے بعد رب نے فرمایا کوئی عمل چنگا کرائی نیت چنگی کی دیا. اگر حضور کے دور کے اندر زندہ ہوگا حضور کی مدد بھی کرنا دین کا کام بھی کرنا اللہ نہیں وجہ بخش فرمائے. آخری شعر قرآن پاک میں پڑھیں قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں کفار کی
سرور کا اب شان بدلا جا